فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے جو سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ انسان صرف شکل و صورت اور جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک جسم ہے اور اس جسم کے اندر روح ہے۔ جو روح اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر رکھی ہے وہ ہر جاندار میں نہیں رکھی۔ عام طور پر جانداروں میں بھی جان پائی جاتی ہے اور ہم کبھی کبھی اس کو اپنی زبان میں روح کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عربی میں جو جانداروں میں پائی جاتی ہے اس کو نسمہ کہتے ہیں۔ روح تو صرف اور صرف اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ روح کہاں سے آئی؟ نہ آسمان سے آئی نہ زمین سے آئی۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، براہ راست اللہ کی ذات سے یہ روح آئی ہے۔ سوچیں انسان کی کتنی بڑی عزت ہے، شرافت ہے۔ ایک طرف تو دنیا یہ سبق دے رہی ہے، یہ سکھا رہی ہے کہ انسان ایک اینیمل ہے۔ اینیمل سمجھتے ہیں نا؟ اردو میں اس کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ یوں کہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ آج دنیا کو یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ توہین، اس سے زیادہ بے اکرامی، اس سے زیادہ بے عزتی کسی زمانے میں انسان کی نہیں، کہ اس انسان کے پیدا کرنے والے شفیق پروردگار نے قرآن پاک میں اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، ہم نے انسان کو بہت بڑی شرافت اور عزت بخشی، اور یہ کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے روح میں سے اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ سوچیں کتنی بار انسان اپنا مقام، اپنی عزت اور اپنی حیثیت کو جانے کہ اس جسم کے سانچے میں جو روح ہے، میرا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام جانداروں میں جو روح پائی جاتی ہے اسی طرح کی ایک روح میرے اندر ہے۔ ذرا غور کریں، دیکھیں اسی روح کا اثر انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے۔ ایک ہے انسان کا جسم۔ انسان کا جسم جو ہے بہترین کھانے کھا کر خوش ہوتا ہے، بہترین شربت اور بہترین مشروبات پی کر اس کا جسم خوش ہوتا ہے، سو کر وہ آرام اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کا جسم ہے، یہ میرے اور آپ کے جسم کا یہ حال ہے، لیکن روح کا یہ حال نہیں ہے۔ روح کی دنیا ہی کچھ اور ہے۔ روح کھا کر خوش نہیں ہوتی بلکہ کسی بھوکے کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ روح پی کر خوش نہیں ہوتی بلکہ کسی پیاسے کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ اب ہم خود دیکھیں، تراویح میں 20 رکعتیں ہم نے پڑھی، جسم ضرور تھکا لیکن خوشی روح کو ملی، اطمینان روح کو ملا ہے۔ خود راحت اٹھانا یہ جسم کے لیے فائدہ ہے، لیکن دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بننا یہ روح کا عمل ہے۔ خود آرام سے بیٹھیں، خود آرام اٹھائیں، اس سے جسم خوش ہوتا ہے، لیکن میں کسی کی راحت کا ذریعہ بنوں، میں کسی کے آرام کا ذریعہ بنوں، اس کا اثر براہ راست انسان کی روح پر پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ کھا کر خوشی نہیں بلکہ کھلا کر خوشی؟
پہن کر خوشی نہیں بلکہ پہنا کر خوشی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح جس ذات سے نکلی ہے اس کی شان یہی ہے، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں پلاتا ہے، وہ سوتا نہیں سلاتا ہے. یہ ساری کائنات اس نے اپنے لیے نہیں بنائی، بلکہ جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی، بلکہ ایک ایک چیز اللہ نے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے بنائی ہے. تو انسان سوچے کہ انسان جو قیمتی بنا ہے، انسان جو اللہ کا خلیفہ بنا ہے، انسان کو اللہ نے اتنی بڑی عزت جو بخشی ہے کہ آسمانوں سے اس کے لیے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. یہ ساری کائنات اس انسان کے لیے کیوں بنائی گئی؟ یہ 6 فٹ جسم کے لیے، ایک شکل و صورت جو ہم لیے پھرتے ہیں، کیا اس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا؟ نہیں، بلکہ اس جسم کے اندر ایک نورانی شے ہے. جب وہ شے نکلتی ہے تو لا شے ہو جاتی ہے. اسی لیے اردو میں کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے لاش گھر میں پڑی ہے. لاش کے معنی کیا ہے؟ لا کے معنی کچھ نہیں، شیئن، اب کچھ چیز اس کے اندر نہیں ہے. لا شیئن سے ہوتے ہوتے وہ چیز لاش بن گئی. اب اس جسم کے اندر ایک نورانیت، ایک لطیف چیز، اس کا نام ہے روح. اس روح کی صفائی کے لیے، اس روح کی حفاظت کے لیے، اس روح کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا. اور یہ سارے اعمال اسی لیے ہمیں دیے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس روح کو پاک صاف رکھیں. استغفار سے روح صاف ہوتی ہے، توبہ سے روح پاک ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کی روح کو خوشبو لگتی ہے. جیسے ہم اپنے بدن کو پرفیوم لگاتے ہیں، بہترین عطر لگاتے ہیں، استغفار صابن کا کام کرتا ہے، اور درود شریف اس کے لیے معطر، اس کے روح کو پاک صاف اور خوشبودار بناتی ہے. حدیث میں فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، دلوں کی اور روح کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں دوستو، یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا. اصل چیز میرے اندر کی روح ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی کہتے ہیں یہ روح میں نے تیرے جسم کے اندر ڈالی ہے. جس وقت یہ روح میں نے تیرے جسم میں ڈالی تھی صاف ستھری پاک صاف تھی، گندی نہ کرنا، داغدار نہ کرنا، بدبودار نہ کرنا. جس وقت تو میرے پاس آئے گا اس روح کو پاک صاف لے کر آنا. ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، روح تھوڑا بہت ماحول سے گندی ہوتی ہے، اسی کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، نماز ہے، یہ سارے اعمال تاکہ ہم اپنی روحانیت کو پاک صاف کرتے رہیں. جب یہ روح پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جائے گی، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں اس پاک صاف روح کا میں استقبال کرتا ہوں. ایتها الروح الطیب کانت فی الجسد الطیب اخرجی الى روح وریحان ورب غیر غضبان. ایک انسان کے جسم میں صاف ستھری روح ہے، اس پہ شرک کا داغ نہیں، تکبر کا دھبا نہیں، اس پر جھوٹ کی بو نہیں، پاک صاف توبہ کر کے اپنی روح کو رکھا ہے. موت کا وقت آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ اس روح سے مخاطب کرتا ہے، جسم سے نہیں. کیا کہتا ہے؟ اے صاف ستھری روح جو جسم پاکیزہ جسم میں تھی، یہ جسم بھی اس روح کے تقاضے کو پورا کر رہا تھا، اب چل اپنے پروردگار کی طرف، ایک بہترین خوشبو کی طرف، اور ایسے رب کی طرف کہ جو کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہے. یہ ہے یہ اصل یہ مہینہ، اور اس مہینے کے اعمال ہم اپنی روحانیت کو صاف کرنے کے لیے ہیں. روح اگر گندی روح کے ساتھ دنیا میں انسان جی سکتا ہے، وقت گزار سکتا ہے، لیکن جس وقت انسان کی موت آئے گی یہ جسم مٹی میں مل کے رل مل جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا انفسکم باسطوا ایدیہم اليوم تجزون عذاب الہون. جو روح گندی ہو گئی،
ناپاک ہو گئی برے اعمال سے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرشتے کو بھیج کر کہتے ہیں نکالو اس کے جسم سے وہ ناپاک روح۔ اسی وقت اس کے جسم سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکیزہ روح، صاف ستھری روح، سبحان اللہ، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اس پاکیزہ روح اللہ تبارک و تعالی علیین میں اس کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے اس کا اکرام کرتے ہیں، اور جنت اس کے لیے بنائی گئی۔ فرمایا جنت پاک صاف روحوں کے لیے ہے، گندی روحوں کے لیے جنت اللہ نے نہیں بنائی۔ اسی لیے یہ مہینہ اور اس مہینے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دیے، کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہ میرے روح پر لگے دھبے سارے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے دھبا اس کے جسم پر نہیں، اس کے کپڑے پر نہیں، براہ راست اس کی روح پر لگتا ہے۔ توبہ کر لیا دھل گیا، توبے سے دھل جاتا ہے۔ کتنا بہترین اللہ نے عمل دیا۔ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھبے کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت پر، اس کی موت بھی آسان، اس کے موت کے بعد آنے والے حالات بھی آسان۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے خادم تھے ہمیشہ، اور چاروں عبداللہ سے شروع، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، یہ 4 عباد اللہ ہمیشہ خصوصی خدمت میں رہتے تھے۔ اور حضرت ایک ہے دعا لینا، ایک ہے دعا کرانا۔ ہم تو اپنے بڑوں سے کہتے ہیں دعا کیجئے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اپنے بڑوں کی ایسی خدمت کریں کہ وہ خوش ہو کر ہمیں دعا دیں۔ دعا لینا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، اے اللہ اس نوجوان کو بات کی سوجھ بوجھ کا علم عطا فرما۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان فی الدنیا جنتن، ان فی الدنیا جنتن، دنیا میں بھی ایک جنت ہے۔ اب سوچے کہاں ہے؟ کیپ ٹاؤن میں ہے کیا؟ دنیا میں، دنیا کی جنت کہاں ہے؟ حدیث میں فرمایا دنیا، آدمی ادھر ادھر نہیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے وہ جنت رکھی ہے۔ اس جنت میں اس وقت تک جائے گا نہیں جب تک کہ وہ اس دنیا میں اپنی جنت کا مزہ نہ لے لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، سوچیں ہمارے سکون اور ہماری بے چینی کا اصل تعلق ہمارے جسم اور جسم کی چیزوں سے نہیں ہے، ہماری روح سے ہے۔ روح کو صاف ستھرا رکھیں گے، اللہ اندر کا سکون دیں گے۔ روح گندی ہوتی رہے گی، اندر کا سکون اٹھتا رہے گا۔ آج ہم نے روحانیت کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اپنے جسم کو بنانے، جسم کو سنوارنے، جسم کے تقاضوں کے پیچھے اپنا اتنا وقت لگایا کہ میرے اندر کی روحانیت وہ سنورے، وہ پاک صاف ہو، اس کی ترقی ہو، اس کی حفاظت ہو۔ یہ نظر، جس کی وجہ سے انسان سب سے بڑی مصیبت، اللہ کا عذاب یہ آیا کہ وہ سکون کی دولت سے محروم ہو گیا۔ ہنسنے کے لیے بھی ممبر شپ لیتا ہے، یہ لافٹر کلب کیوں ہے؟ سوچیں، انسان اپنی اصل فطری ہنسی سے بھی محروم ہو گیا۔ ممبر شپ لیتے ہیں جا کر میں ہنسوں کرائے پر کہ مجھے ہنسائی آپ، سوچنے کی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھانا انہیں نہیں نصیب تھا، ایک وقت کھاتے تو ایک وقت بھوکے، کپڑوں کی کمی، سواری کی کمی، گھر میں وہ عیش و عشرت کے سامان اتنے نہیں تھے۔ دشمن ان کی تعریف میں لکھتا ہے بکاؤم باللیل بساؤم بالنہار، یہ وہ صحابہ ہیں راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے والے، اور ہم نے ان کے چہروں کو دن میں دیکھا، ان کے چہرے خوشی سے مست، سکون ان کے چہروں پہ نظر آتا تھا۔
وہ سکون کہاں سے؟ وہ جسم کے تقاضوں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی روحانیت سے لے۔ تو دوستو اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں اور اس کا ایک ایک عمل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا، آج یہی آیت ہم نے پڑھی، روزہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس روزے سے تقوی لو۔ اور تقوی بدن پہ ہوتا ہے یا روح پہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی تقوی بدن پہ سجائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی بہت جھک کے نماز پڑھ رہا تھا، گردن جھکی ہوئی، سینہ جھکا ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا تقوی ہے۔ تقوی، حضرت عمر نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی بدن پر نہیں، تقوی تمہارے اندر کی روح پر پڑتا ہے، لیکن اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر تمہارے جسم پہ پڑے گا۔ اندر کی روحانیت پر جب تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر، خوف آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر ہماری زبان پر، ہمارے آنکھوں پر، ہماری کمائیوں پر ڈالیں گے۔ تو ہمیں روزے سے، ہمیں تراویح سے، ہمیں اس ماہ مبارک کے ایک ایک عمل سے مجھے کیا بنانا ہے؟ تقوی لینا ہے، اور اس تقوی کو، اپنی روحانیت کو سجانا ہے، تقوی سے پاک صاف کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رمضان کے اعمال سے یہ چیز حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کتنا صورت پر، جسم پر، شکل پر اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، اس سے زیادہ میں اپنی روحانیت پر، اپنی روحانیت کو صاف ستھری رکھنے پر، اس کو سنوارنے پر، اس کے سجانے پر اللہ مجھے اس پر توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری روحانیت کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ تیری رضا والے کاموں میں اے اللہ لگنے کی توفیق نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہمیں اے اللہ خوشحال فرما۔ اے اللہ حاجتیں ہیں، اپنے کرم سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ اے اللہ روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اے اللہ تلاوت کرنے کی، اے اللہ ایک ایک عمل کو کرنے کی، اے اللہ خوب توفیق اور قوت اور صحت سلامتی نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔